الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور بیچ میں ایک دو جمعے مناسبت سے کچھ دیگر موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی. دوبارہ ہم اسی سیرت کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے کچھ معروضات آج پیش کریں گے. واقعہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اپنے قرابت داروں کو، خاندان والوں کو ڈرائیے اور ان کو دعوت دیجیے، تو آپ نے ایک دعوت کا انتظام کر کے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور وہ چلے گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب حکم الہی عام انسانوں کو دعوت دینے لگے. جب آپ کی دعوت سے لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو مشرکین کو پریشانی شروع ہو گئی. شروع میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک عام آدمی ہے اور ایک عام دعوت لے کر آئے ہیں اور ہمیں اور ہمارے مذہب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چنانچہ انہوں نے شروع میں کوئی خاص توجہ نہیں دی. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ لوگ ہمارے دین سے بیزار ہو رہے ہیں اور شرک سے توبہ کر کے عقیدہ توحید پر آ رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کو اللہ کا سچا نبی مان رہے ہیں، تو ان کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی. چنانچہ انہوں نے اپنا ایک سرداروں کا وفد بنایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو آپ کی حمایت بھی کر رہے تھے اور سرپرستی بھی کر رہے تھے، باوجود کہ وہ خود مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے بھتیجے کی سرپرستی خوب کرتے تھے، حمایت بھی بہت کرتے تھے، ان کی خدمت میں آئے وہ، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، یہ ہمارے بتوں کو، معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور لوگوں کو ہمارے دین سے یہ بیزار کر رہا ہے اور اپنے دین کی دعوت دے رہا ہے. ابو طالب نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا اور ان کی بات کا کوئی خاص اثر قبول نہیں کیا.
چنانچہ اس کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ ہماری پہلی ملاقات بے سود ہو گئی اور ہمیں اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، تو وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں آئے، اور اب ان کا لہجہ بھی کچھ سخت تھا، اور کہا کہ یا تو آپ ان کو سختی سے روکیں اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز آئیں، ورنہ ہم ان سے بھی لڑیں گے اور آپ سے بھی لڑیں گے، پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے دھمکی تھی اور ایک طرح سے مجبور کرنے والی بات تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مجلس میں ابو طالب نے کسی قاصد کو بھیج کر بلوا لیا۔ ایک طرف وہ مکہ کے کافر سردار بھی موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب آپ پہنچے تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، یہ لوگ ایک بات لے کر آئے ہیں اور بظاہر وہ انصاف کی معلوم ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے مذہب کی دعوت دیتے رہو، لیکن ان مشرکوں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ان کے مذہب کو برا مت کہو، یہ اپنے دین پر رہیں، تم اپنے دین پر رہو، اور بظاہر یہ انصاف کی بات بھی ہے، اس کو تم قبول کر لو۔ یہاں پر یہ بات بھی توجہ کے قابل ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف عقیدہ توحید کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے۔ اتنی بات مان لینا اور اس کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنہا اکیلے الہ ہیں، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں، بلکہ اس بات کا اقرار بھی ضروری ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ باطل ہے۔ جتنے معبودان باطلہ اللہ کے ساتھ شریک کیے جا رہے ہیں، ان سب سے برات کا اعلان بھی عقیدہ توحید اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس فرمائش کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اللہ کی طرف دعوت بھی دوں گا اور ان کے معبودان باطلہ کا بطلان بھی بیان کروں گا کہ یہ باطل ہے، اور شرک سے بیزار ہونے کے بارے میں بھی دعوت دیتا رہوں گا۔ چنانچہ اس موقع پہ جب وہ آ گئے تو ابو طالب نے جب یہ کہا کہ انصاف کی بات ہے تم مان لو، تو آپ نے فرمایا کیا میں ان کو اس سے بہتر بات کی طرف نہ بلاؤں؟ انہوں نے کہا کہ وہ بہتر بات کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بات ایسی ہے کہ اگر یہ اس کا اقرار کر لیں تو یہ پورے عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے، ساری زمین کے یہ مالک ہو جائیں گے۔ ابو جہل بھی اس وفد میں موجود تھا، وہ فوراً بولا درمیان میں بات کاٹ کر کہ مجھے وہ بات بتلائی جائے، وہ کون سی بات ہے جس کے ماننے کی وجہ سے ہم عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے، ہم ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ وہ جملہ کہنے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بات یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول و نبی ہوں، بس یہ کلمہ ہے، یہ کہہ لو تم عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے، عجم کے بھی مالک ہو جاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ وہ سرداران مکہ آگ بگولا ہو گئے اور برا بھلا کہنے لگے، آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگے اور دھمکیاں دیتے ہوئے غصے میں واپس چلے گئے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو ہماری بات نہیں مان رہے، تو اب ہم ان کو جو ہے وہ اذیت پہنچائیں گے، ان کو تکلیف دیں گے، ان کو ہم طاقت کے بل بوتے پر روکیں گے تاکہ یہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہہ سکیں، ان کی تردید نہ کر سکیں۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول اپنی دعوت اسلام میں مصروف رہے اور لوگوں کا اسلام میں داخل ہونے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا یہ دوسرا حربہ بھی ناکام ہوا ہے، تو وہ پھر تیسری دفعہ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک قریش کا نوجوان ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے، بہادر ہے، ہماری چاہت یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو لے جا کر قتل کر دیں گے، یہ آپ کا بیٹا بن جائے گا۔ ابو طالب نے سن کر کہا کہ تم کتنی بیہودہ اور بیکار قسم کی تجویز لے کر آئے ہو،
کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا بیٹا جس کو میں نے پالا ہو، تربیت کی ہو، وہ تمہارے حوالے کر دوں اور تم اس کو قتل کر دو، اور تمہارے اس نوجوان کو میں اپنے پاس بیٹے کے طور پر رکھ لوں؟ وہ جو نوجوان تھا وہ عمارہ ابن الولید تھا، جو حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ کے لقب سے مشہور تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی تھا، اور قریش کا سب سے خوبصورت اور سب سے نڈر اور بہادر وہ جوان سمجھا جاتا تھا۔ تو ابو طالب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ان سرداران مکہ نے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ کا مقصد اس دعوت سے دنیا ہے، ہم سب مل کر اتنا مال جمع کر کے آپ کو دے دیں گے کہ آپ مکہ کے سب سے سرمایہ دار اور امیر آدمی بن جائیں گے۔ اگر آپ کا مقصد سرداری اور عہدہ ہے تو ہم مکہ کی سرداری آپ کے نام پر الاٹ کر دیتے ہیں، آپ مکہ کے سردار ہو جائیں۔ تو آپ کا جو مقصد ہو بتلائیں، ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ یہ دعوت چھوڑ دیں اور ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ نہ میں تم سے مال چاہتا ہوں، نہ میں تم سے سرداری چاہتا ہوں، میں تو بس تم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اور ماننے والوں کو اللہ کی نعمتوں اور ثواب کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ میرا تو بس یہی کہنا ہے۔ اور ابو طالب اپنے چچا سے آپ نے کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور الٹے ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں اپنے اس مقصد کو چھوڑ دوں، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سورج اور چاند ایک تعبیر ہے۔ آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا اور دنیا کا سارا مال بھی اگر یہ مجھے دے دے تو میں اپنی اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور میں اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آیا ہوں اس کو پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ جب تیسری دفعہ یہ وہ پیشکش کر کر گئے تو ابو طالب نے آپ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے، مجھے ایسے کام پر مجبور نہ کرو کہ جو میرے بس سے باہر ہو، اور اپنے حال پر بھی رحم کرو، میرے حال پر بھی رحم کرو، ان کی بات مان لو۔ آپ کو اس پر نہایت دکھ اور افسوس ہوا۔ آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ چچا جان، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگر آپ بھی میری حمایت سے، مدد سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں تو کر لیں، لیکن میں اپنے اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ پلٹ کے واپس جانے لگے۔ ابو طالب سے رہا نہیں گیا، پیچھے سے آواز دی، محمد ادھر آؤ، صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، اور بلا کر کہا جو چاہو تم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ بھی ہو جائے، اگر وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ دراصل سرداران مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ابو طالب جو ہیں یہ عبد المطلب کے بڑے بیٹے ہیں، اور عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں اگر یہ سب مل کر اکٹھے ہو جائیں تو عرب کے لوگ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سارے بڑے طاقتور ہیں، بڑے سمجھدار ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ تھوڑے محتاط تھے کہ ہماری کسی بات سے ابو طالب ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن جب دیکھا کہ ہماری دال نہیں گل رہی تو وہ بھی جنگ پر آمادہ ہو گئے، اور ابو طالب نے بھی ٹھان لیا کہ میں اپنے بھتیجے کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں ان کا ساتھ دوں گا۔ اور پھر اپنے قبیلے کے لوگ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو بلا کر یہ کہا کہ بس اب تیاری رکھنا، اگر انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی کی یا ہم سے جنگ کی تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ مشرکین مکہ انہوں نے کعبہ میں جمع ہو کر ایک مشورہ کیا اور کہا کہ ہم نے جتنے صورتیں اختیار کرنی تھی وہ کر لی، اب ہمیں جو ہے اس دین کے حوالے سے کچھ بحث کرنی چاہیے، کیا دین لے کر آئے ہیں۔ آپس میں بات چیت کی اور کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ قیامت بھی آئے گی، یہ کہتے ہیں کہ قبر بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک اکیلا الہ ہے، کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، یہ باتیں ہم کیسے مان لیں؟ ہمارے بڑے سارے یہ کام کرتے رہے، وہ کیا سب غلط تھے؟ ان سب کی عقلیں خراب ہو گئی تھیں۔ تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں دین اسلام کے حوالے سے کی، اور اسی مجلس میں یہ مشورہ کیا کہ ابھی ان کو بلاؤ اور بلا کر ان سے اس پر بحث کرو۔ چنانچہ جب آپ کو بلایا گیا تو آپ تو بڑے خوش ہوئے کہ شاید ان لوگوں کو میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ قبول کرنے کے لیے مجھے بلا رہے ہیں۔ آپ کعبے میں تشریف لے آئے اور مشرکین کا وہاں جمگٹھا موجود تھا، سرداروں کا۔ جب آپ پہنچے تو ان مشرکین نے آپ سے بحث شروع کی، تو آپ نے وہی دعوت دی اور وہی شرک سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اب انہوں نے فرمائشیں شروع کر دی
قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ان غلط فرمائشوں کا تذکرہ یوں کیا کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وہ بولے کہ ہم ہرگز تجھ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تو ہماری اس مکہ کی سرزمین میں چشمے جاری کر دے۔ جب تک تم زمین سے چشمے جاری نہیں کرو گے ہم تم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ او تکون لک جنت من عنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تمہارے لیے کوئی باغ ہو انگوروں کا، پھر تم اس کے بالکل درمیان میں ایک چشمہ جاری کر دو، چونکہ مکہ کی سرزمین میں پانی کی کمی تھی، سبزے کی کمی تھی، وہ چاہتے تھے کہ شام و عراق کی طرح ہمارے پاس بھی پانی کی فراوانی ہو اور یہاں سبزہ ہو، اناج ہو، غلہ ہو۔ تو کہا یا تمہارے پاس کوئی انگور کا باغ ہو جس کے درمیان میں بالکل تم نہر جاری کر دو۔ پھر کہا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا اگر تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو، تم جس عذاب سے ہم کو ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، گستاخی یہاں تک کی یا تم اللہ کو فرشتوں کو ہمارے روبرو لے آؤ پھر ہم مانیں گے۔ اور کہا او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا تمہارے پاس کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے، یہ کیا تم ہماری طرح معیشت کے لیے پریشان رہتے ہو، بازاروں میں آتے جاتے ہو، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، تم اگر اللہ کے نبی ہو تو تمہیں تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، تمہارے پاس تو ویسے ہی ذخیرہ اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، تو تمہارے پاس کوئی گھر ہو سونے کا۔ اور پھر کہا کہ یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، تمہارے آسمان پر چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہاں تک کہ تم آسمان سے ہمارے لیے ہمارے سامنے کتاب لے کر آؤ، ہم تم کو آسمان پر چڑھتا ہوا بھی دیکھیں، پھر تم وہاں سے ہمارے لیے کتاب بھی لے کر آؤ تو ہم تم پر ایمان لائیں گے ورنہ نہیں لائیں گے۔ یہ بے جا مطالبات تھے۔ ان سب کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ هل كنت الا بشر الرسول، میں تو اللہ کا ایک رسول ہوں، ایک بشر انسان ہوں، میں کوئی خدا تو نہیں ہوں کہ تمہاری یہ ساری خواہشات پوری کر لوں۔ آپ نے ایک ہی جواب دیا، هل كنت الا بشر الرسول، اور ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، کبھی کہتے کہ یہ ساحر ہے، کبھی کہتے یہ مجنون اور پاگل ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، اور اپنے شاعروں کو بھی کہہ دیا کہ ان کے بارے میں مذمتی اشعار کہو، اور لوگوں کے درمیان وہ یہ بات پھیلایا کرتے تھے کہ ان کی بات نہ سنو۔ اب اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے نبی، انبیاء میں سب سے اونچا مقام انہی کا، ساری مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ، سب سے بڑا مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد مخلوق میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور پھر آپ کے مقابلے میں جو کفار ہیں وہ آپ کو کبھی ساحر کہیں، کبھی مجنون کہیں، کبھی شاعر کہیں، کبھی جو ہے وہ پاگل کہیں، لیکن آپ زبان سے کوئی بد کلامی نہیں کر رہے، آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں لیکن اپنی زبان کو آپ بے قابو نہیں ہونے دے رہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ معمولی سی کوئی بات مزاج کے خلاف ہماری آ جائے تو ہماری زبان بے لگام ہو جاتی ہے۔ اس زبان کے گناہوں میں ایک بڑا گناہ وہ گالی دینا ہے۔ میں نے جو خطبے میں حدیث شریف تلاوت کی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے کی مذمت اور اس کے گناہ ہونے کو یوں بیان فرما رہے ہیں کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو یہ سمجھ کر کہ اس کا قتل حلال ہے قتل کر دے بغیر کسی وجہ کے تو فرمایا کہ یہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کی اتنی جو ہے قیمت رکھی ہے، اس کو اتنی عظمت بخشی ہے کہ مسلمان کے بے جا قتل کو کفر بتلایا جا رہا ہے۔ پھر یہ جو گالی دی جاتی ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ کبھی گالی اللہ کو دی جاتی ہے، قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ،
تم ان بتوں کے معبودوں کو گالیاں مت دو، ورنہ پھر یہ تمہارے معبود اللہ کو گالی دیں گے۔ غصے میں آ کر اور حسد میں آ کر تمہارے معبود کو گالی دیں گے۔ اللہ کو گالی دینا کفر ہے، انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ بھی کفر ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو پیغمبر کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بھی گالی دینے کی ایک قسم ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا۔ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر وہ ایک مد غلے کا اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اتنا اونچا ان کا مقام ہے۔ گالی کی قسم ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ آج کتنی اولادیں ایسی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہیں، بسا اوقات سامنے اور بسا اوقات پیٹھ پیچھے۔ جب آپ نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے یہ بات کہی کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دینا کہ بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے، یہ اپنے ماں باپ ہی کو گالی دینا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے گا تو بدلے میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، تو یہ اگرچہ براہ راست اپنے باپ کو گالی نہیں دے رہا لیکن اس کی گالی کا سبب بن رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہوا کو گالی دیتے ہیں۔ حدیث میں آپ نے منع فرمایا لا تسبوا الريح، اگر ہوا تیز چل رہی ہے، کوئی طوفان آ گیا اور اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو لوگ اس ہوا کو، طوفان کو یا بارش کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی گالی کی قسم ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حدیث میں آپ نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود زمانہ ہوں، یعنی زمانے کا خالق بھی میں ہوں، زمانے کے اندر دن اور رات کو الٹتا پلٹتا بھی میں ہوں، تو زمانے کو گالی دینا یہ اللہ کو ایک واسطے سے گالی دینا ہے۔ آج ہمارے منہ پہ آتا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، یہ جملہ قابل اصلاح ہے، یہ اچھا جملہ نہیں ہے۔ زمانہ خراب نہیں، وہ زمانہ تو وہی ہے، دن اور رات وہی ہیں، ہم بگڑ گئے ہیں، ہماری معاشرت خراب ہو گئی ہے، ہمارے معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ زمانہ تو وہی ہے، وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، وہی دن ہے اور وہی رات ہے۔ تو یہ جو گالیوں کی قسمیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ زبان کا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ نوجوان آپس میں کھیل کود میں گالی دیتے ہیں، یہ سب ناجائز ہیں، زبان کے گناہ ہیں، یہ ہمیں جہنم میں گرانے والے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مرغے کو بھی گالی مت دو۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگ جانوروں مرغوں کو بھی گالی دیتے ہیں۔ لا تسبوا الدیک، ایک دفعہ آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے اور قریب میں ایک مرغہ تھا، وہ بار بار اذان دے رہا تھا، تو ایک شخص نے اس کو گالی دے دی۔ جب یہ بات کہی تو آپ نے فوراً فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی مت دو، اس لیے کہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک شخص جس نے آپ کے زمانے میں شراب پی تھی، شراب پینے کا جرم ثابت ہو گیا اور شراب پینے کی سزا اسلام میں ہے کہ اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ جب وہ شخص آپ کی خدمت میں لایا گیا تو بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس کو جوتے سے مارا، کسی نے اس کو کھجور کی چھال سے مارا، کچھ سزا جو آپ نے فرمائی تھی اس کو دی۔ ایک شخص نے اس کو یوں کہہ دیا اخزاک اللہ، اللہ تجھ کو رسوا کرے، ذلیل کرے۔ آپ نے فوراً منع فرما دیا، یہ تمہیں حق نہیں ہے۔ اگرچہ ہے وہ شرابی اور اسلام میں شراب کی جو سزا ہے وہ بھگت رہا ہے، لیکن اس کو لعنت دینا، اس کو بددعا دینا، گالی دینا، اس کی تم کو اجازت نہیں، منع فرما دی۔ گناہ گار کو گالی دینا منع کر دیا گیا ہے، تو جو گناہ گار نہ ہو اس کو گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے اور زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔